بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء، تو اس کے تمام اعضاء، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، فإنما نحن بك، کیونکہ ہم سب تجھ سے متعلق ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا بھائی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے پناہ طلب کرتی ہے، زبان سے عاجزی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ بھئی تو اللہ سے ڈر، کیا کرو؟ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر تم صحیح راہ پر چلو گی تو ہم صحیح سلامت رہیں گے، اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو کہا گیا کہ فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھکنا، تو جھکنے کے مطلب یہ ہوتے ہیں تعظیم کے لیے سر جھکانا، ہے نا؟ اصل میں تکفر اللسان کا مطلب ہوتا ہے ای تتذلل وتتواضع، ہے نا؟ کہ بھئی کسی کے تعظیم کے لیے سر جھکانا، اور یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء زبان کے تابع ہیں، ہے نا؟ تمام اعضاء کیا ہیں؟ زبان کے تابع ہیں، اور اسی پر ان کا مدار ہے، جبکہ دوسری روایتوں میں اس سے مختلف باتیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء قلب سے متعلق ہیں، کس سے؟ دل سے، چونکہ دل ہی اصل ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ بھئی اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ زبان یہ قلب کے لیے ترجمان ہے۔ کس کے لیے؟ قلب کے لیے، یعنی دل کے لیے، اور ظاہر بدن کے لحاظ سے اس کا خلیفہ ہے۔ تو زبان کی طرف جب کوئی حکم منسوب ہوگا تو مجازن ہوگا، تو اس روایت میں جو زبان کو اصل کہا گیا، اصل وہ مجازن کہا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟